سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، یاسیو شکر دے سجدے کرو، آسیو شکر دے سجدے کرو، کیونکہ سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، بھار جانا کسے نہ چکیا، بھار جناں دا کسے نہ چکیا، انہاں دی پہچان والا آ گیا، انہاں دی پہچان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، جھگیاں دے وچ بھی دیوے بل پے، جھگیاں دے وچ بھی دیوے بل پے، کیونکہ روشنی برتان والا آ گیا، روشنی برتان والا، مجاہد سنت مفتن سنت حضرت قبلہ اخلاق امد رضوی داد اللہ علیہ وفی شرفہ وفی عمرہ بحق محمد سرپرستی فرماندے نے، اللہ پاک آپ دا سایہ قادر ساڑھے سنات قائم اور دائم رکھے، تے انتہائی قابل قدر مکرم جناب حافظ اجاز احمد صاحب انہاں نال پیار استاداں دی وجہ تو بھی گئے تو انج بھی گئے سرکار دے دیوانے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر محبت دے نال عقیدت دے نال، تو میں تھوڑا کو تاخیر اس وجہ تو بھی ہوگی، میں پتہ سی کہ میں جنہ بھی لیٹ ہو گیا انہاں محفل سجا کے بیٹھے ہونے، انہاں واسطے کوئی دیر نہیں، اس گل تو تھوڑا کو میں اور چھٹی میں مل گئی اور میں تسلی نال پہنچ گیا۔ اللہ پاک تانوں سب کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم جڑا مقصد ہے میں حصہ تواڈی خدمت اندر پیش کیتا، اللہ کریم نے فرمایا جے تواڈے تے فضل اللہ دا تے دی رحمت نہ ہوندی تے بڑا گھاٹا سی، تساں بڑے گھاٹے چ ہونا سی، بڑے خسارے چ ہونا سی جے اللہ دا فضل تے دی رحمت نہ ہوندی۔ کیویں دا گھاٹا ہونا سی؟ ساڈے مشرق دے اندر ہندوستان ملک ہے جدے اندر لوگ جڑے اپنی جبین نیاز نو بتاں دے سامنے چکاندے نے، او گاں نو ماتا آندے، او مر جان تے انہاں دی ڈیڈ باڈی جڑی ہوندی اس نو جلا دیتا جائے، او شرک دے دلدل دے اندر اتنے کو کھبے ہوئے نے اور دین اسلام تو بہت دور نے، یہ سب تو بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ کا فضل تو دی رحمت جتھے آئے نا، قرآن اندر اتھے خسارہ نہیں، جتھے او دا فضل تو دی رحمت ہوگئے اتھے خسارہ بولے جے ذرا اتھے خسارہ نہیں، جتھے او دا فضل ہوگئے تو دی رحمت ہوگئے اتھے گھاٹا کوئی نہیں۔ تے سب تو پہلا اے بھی دیکھ لو جنہ تے اللہ دا فضل تو دی رحمت ہوئی ہے نا جی، پاویں رات دے 12 بجے نے لیکن چہرے چمک دینے پہ، کیونکہ اللہ دا فضل تے رحمت ہوئی۔ تے جڑے اللہ دے فضل تو دی رحمت تو دور رہنا ہوں پاویں دن دے 12 ہون نا جی، انہاں دی شکلاں انج نہیں جویں بل آیا نے اج جی، ہاں جی جویں بجلی دا بل آیا نا جویں پریشان
وہ پریشان نے کیوں کہ فضل تے رحمت جتھے ہوئی اتنے گھاٹا کوئی نہیں، اتنے گھاٹا کوئی نہیں۔ ہن قرآن دے کول پوچھ لینے ہیں بھی اللہ دا فضل تو دی رحمت ہے کہ یہ تے کنہ تے ہوئی ہے، تے جے ہوئی ہوئے تے پھر کرنا کی ہے؟ کیونکہ قرآن دستا ہے نا بھی خسارہ کوئی نہیں، گھاٹا کوئی نہیں جتھے فضل تو دی رحمت ہوئی ہوئے۔ اللہ دا قرآن رب کائنات نے فرمایا سبحان اللہ، دل نال جے فرماؤ، میں دعا ہی دینی ہے تانوں، کوئی سختی نہیں، میں کی کدی نہیں کیتی، دعا ضرور دیاں دا جڑا اچھی سبحان اللہ کے سونا شہر مکہ دکھا دے، جڑا اور اچھی سبحان اللہ کے سونا شہر مدینہ دکھا دے، جڑا اور اچھی سبحان اللہ کے مدینے والا دکھا دے۔ میں ہن دعا ہی دینی ہے، 12ویں والے دا ذکر ہے تو ٹائم ہی 12 دوتے چلا گیا، تو بالکل اختصار دنال گفتگو کروں گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم در اللہ کریم نے فرمایا وہ دا فضل تے دی رحمت، یہ دو وجہ دیتے ہیں نے انہوں خسارہ کو نہیں، گھاٹا کوئی نہیں۔ قرآن کو پوچھ لینے کہ دی رحمت ہوئی ہے کہ نہیں، وہ دا فضل ہویا ہے کہ نہیں، کنہ تے ہویا ہے، جنہ تے ہویا ہے پھر انہوں نے ڈیوٹی کی، انہوں نے ذمہ داری کی، انہوں نے کرنا کی چاہیے۔ اے بس ہے گل سمجھنی ہے تساں۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ العالمین نے فرمایا غیب دیا خبریں دینے والے نبی، اساں تانوں گواہ مطلق بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں سنان دا کمال عطا فرمایا ہے، نذیریت دا جاہ و جلال عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے اذن دے نال او دے ول بلانے والا، ہر چمکنے والے نو چمکان والا بنا کے بھیجے۔ اگے فرمایا وبشر المؤمنین، مومناں نو بشارت دے، مومناں دے واسطے خوشخبری ہے، اللہ دا انہاں دے اوتے بڑا ہی بڑا فضل ہے، من اللہ فضلا کبیرا، انہاں دے اوتے اللہ دا فضل کبیر ہے۔ مومناں دے واسطے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ محبوب علیہ السلام نو انہاں دے ول بھیجے آئے۔ حضرات گرامی پتہ چلیا اللہ دا فضل ہویا ہے، اللہ دا فضل آ گیا۔ قرآن دی دوسری آیت اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ العالمین نے فرمایا محبوب اساں سارے جہاناں دے واسطے تانوں رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ پتہ چلیا اللہ دا فضل بھی ہویا ہے، او دی رحمت بھی ہوئی ہے۔ ہن قرآن دے کول پوچھ لینے ہیں جدوں اللہ دا فضل آوے، او دی رحمت ہوے، پھر کرنا کی ہے؟ ساڈے واسطے حکم کی ہے؟ قرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سونا محبوب تسی فرما دے وہ جدوں اللہ دا فضل آئے، او دی رحمت آئے، پھر پریشان نہیں ہونا، پھر رونا نہیں، پھر لوگاں نو منع نہیں کرنا، بلکہ خوشیاں منانیاں، پھر خوشیاں منانیاں نے، پھر خوشیاں مناؤ جدوں اللہ دا فضل تو دی رحمت آ جائے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا جدوں تے اللہ دا فضل ہے، او دی رحمت انہوں گھاٹا کوئی نہیں، انہوں خسارہ کوئی نہیں۔ قرآن کریم دا ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا جے تواڈے تے اللہ دا فضل تو دی رحمت نہ ہوندی تے تسی شیطان دی پیروی کردے، او دی اتباع کردے۔ حضرات گرامی اساں الحمدللہ اے ایمان رکھنے ہاں ساڈے تے اللہ دا فضل بھی ہویا ہے، او دی رحمت بھی آئی ہے، پھر کیوں نہ خوشیاں منائیے، کیوں نہ ذکر کریے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے اسی انج کران گے کہ محبوب خدا سرور انبیاء، محبوب خدا سرور انبیاء، جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا، محبوب خدا سرور انبیاء، جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا۔ اس
سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی ٹوٹے ہوئے دلانوں قرار آ گیا جدو اللہ دا فضل آئے دی رحمت آئے پھر خوشیاں مناؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے سارے جہانوں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے حضور آئے کہ ہر طرف رحمت ہر طرف نور ہر طرف چانن اللہ دا فضل بھی ہو گیا دی رحمت بھی ہو گئی تے پھر بھائی پریشان ہونے کی پسند لوڑ کوئی نہیں آدھے نے خوشی کتنے لکھی اتنی خوشی مناندے ہو میں آج استاد گرامی آپ دی اجازت دے نال تساں الحمدللہ ذوق بن گیا مینوں پتہ لگ گیا میں آدھا گھنٹہ تقریر کر لینی تو میں میلاد شریف دا جڑا اج جڑا ذکر تواڈے سامنے کرن لگا نا اے میں انہاں دی کتاب وچوں کرنا ہے جڑے سانوں سویرے شام ڈکدے اج وہ میلاد بیان کرنا ہے جڑا آسان الفاظ جڑا بھابیاں بیان کیتا اس واسطے کرن لگے کہ اسی لڑائی دے قائل نہیں ہاں اسی آنے ہیں یار جیڑی گل تساں لکھی ایک باری پڑھو تو صحیح کی لکھیا ہوئے اے کتاب سعودی عرب دی چھپی ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی نجدیاں دی لکھی کتاب ہے خدا ترجمہ ہے جامعہ عصریہ جلم تو ہے اہل حدیث ہن اہل حدیث جڑے نے یقیناً وہی نے جنہاں حدیث تو تے عمل کرنا اور کسے غلط تے عمل کردے نہیں کیونکہ اہل حدیث نے نہ ہو آپ نے رس کے اہل حدیث حدیث تو علاوہ کسی نے مندے نہیں جو کتاب لکھی ظاہر ہے پھر انہوں نے بیان کیتا ہوگا جو انہاں بیان کیتا ہے میں صرف وہ بیان کرنا ہے تے پھر ویکھیا جے بھئی جیڑی گل بیان کرنا جائز نہیں لکھنا کیں جائز ہے تے جے بیان کرن والا مشرک ہے تے لکھن والا کیں مومن ہو سکدا ہے تے جے لکھن والا مومن ہے تے بیان کرن والا کیں مشرک ہو سکدا ہے تو جو ہے نا اے او جڑی گل لکھی ہے وہ بیان تواڈے سامنے کرن لگا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول نو ہوئی اس قول کو پسند کیا گیا بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش 10 اور بعض نے 12 ربیع الاول بتائی ہے آگے کی لکھ دے حضور نبی کریم علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کو وصال فرمایا وہ 12 ربیع الاول وصال والی تاریخ وچ کوئی نہیں پتہ چلیا کہ وصال 12 نو نہیں ہویا تو جو ہے نا جڑا اے الزام ہے اس وفات ہوئی سی وہ گل ختم ہو گئی بھائی 9 نو انہاں لکھیا ہے ادا مطلب جڑا 12 نہیں لکھی دا مطلب 12 نو وصال نہیں ہویا 12 ولادت دی تاریخ لکھی ہے لہذا ولادت اسی 12 نو منا لینے اے گل ایتھے کلیئر ہو گئی اگے اور ذرا سنیا جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری کتنے لکھی ہے خوشی کتنے لکھی ہے میں کہ جی آج کتاب لکھی ہوئی اے جڑی انہاں دی چھپی کتاب ہے او دے لکھی آپ کی پیدائش کی خوشخبری ثویبہ نے ابو لہب کو پہنچائی آپ کی ولادت کی خوشخبری کیوں آندے ہو خوشی دی خبر نو آندے نے ثویبہ نے ابو لہب کو پہنچائی تو اس نے اس خوشی میں آزاد کر دیا آگے کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے بولا جہنم میں ہوں ہاں پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور 2 انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا اور اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری بتایا سبحان اللہ حضور دی ولادت دی خوشخبری اس آکھیا اے دی وجہ تو مینوں عذاب گھٹ ہو جاندا ہے اگے ہن تبصرہ کردا ہے اے بندہ آپ ابن جوزی دے حوالے نال بڑی توجہ نال علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اے ہن جڑا نہ لکھیا نا علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں او دا مطلب ہے کہ بندہ انہاں دا ہے ساڈا ہوندا تو انہیں فرمانا نہیں سی سمجھ آ گئی نا بندہ انہوں نے جڑا انہوں نے لکھے نا فرماتے ہیں کی لکھے جب ابو لہب کافر کو جس نے کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے آپ کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے تو آپ کے امت کے اس مسلمان کا کیا کہنا آپ کی امت کے اس مسلمان کا کیا کہنا جو آپ کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے بھئی تواڈی کیا بات ہے ترجمہ ہی بن دینا تواڈی کیا بات ہے یہ بھابی تانوں آکھ رہا ہے یہ بھابی تانوں آکھ رہا ہے نا بھئی تواڈی تے کیا ہی بات ہے تسی خوش ہو حضور دے میلاد تے بھئی تواڈی کیا بات ہے اسی تے گلاں اور کرنے آ نا اے جڑیاں ہون حدیث میں تواڈے سامنے پڑھی ہن حدیث پڑھنی ہے جڑی انہاں نے بیان کی تھی
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت جہاں لکھی صرف وہی بیان کرنے لگا تے وہی میلاد پڑھن لگیا جہدے تے سانوں شرک دے فتوے لاندے انہاں دی اپنی کتاب وچ لکھیا ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے لکھے جدوں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اے ذکر کیدا ہوندا ہے میلاد دا ہو رہا ہے کہ نہیں سانوں تے میلاد نہ کرو میلاد دا بیان جائز نہیں آپ کتاباں لکھ دیتی ہیں باب بند دیتے ہیں اچھا کہ کی لکھ دیں کسرا کا محل لرز گیا 14 کنگرے گر پڑے فارس کی آگ جو متواتر 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی اگے نال پھر اشارہ دیندا ہے حضرت امام احمد بن حنبل آپ دی حدیث میں تانوں سنا دینا ایدے وچ موجود ہے اگلا حصہ سارا میں ایدے وچ بھی پڑھنا ہے جنوں ضرورت ہو بے شک کو ویکھ سکے امام بن حنبل آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا اپنا میلاد حضور نے آپ پڑھیا سبحان اللہ سبحان یہ نا سرکار نے کیتا ہے لو پہلا دن صحابہ نے کیتا ہے پہلا صحابی کو سنا دیا حضرت حسان بن ثابت امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے درباری ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں واحسن من کلام ترکت عینی واجمل من کلام تلد النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے تانوں اتنا سونا بنایا ہے اتنا سونا بنایا ہے اتنا سونا بنایا ہے اتنا سونا میری آنکھ نے اور ویکھے ہی کوئی نہیں واجمل من کلام تلد النساء کملی والے آقا سونیا انہیں جمال والے تسی اتنا جمال آپ دے چہرے مبارک دے اندر جی توجہ ہوئے میں فقیران دے امام عارفان سلطان حضور سلطان العارفین پیر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے الفاظ پیش کر دینا آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا حسن و جمال کن بیان فرما دے آپ فرما دینے کہ چڑھ چنا تے کرے روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا چڑھ چنا تے کرے روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ایک چن اساں دا چڑھدا اتھے قدر نہ کچھ بھی اے تیرا تیرے جے چن سے چڑھ دے تے سجنا باج اندھیرا جس دے کارن جنم گوایا باہو او کدی ملے ایک ویرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے واجمل من کلام تلد النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آقا اللہ کریم نے تانوں ایسا جمال عطا فرمایا ہے کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل پیدا کیتا ہی کوئی نہیں اگے فرماندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب اللہ کریم نے تانوں ہر عیب تو پاک تخلیق فرمایا ہے ہر عیب تو پاک تخلیق فرمایا ہے حضرات گرامی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ دا عقیدہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جنہ ویکھیا نہیں ہوتا گلاں کردے نے جنہ ویکھیا ہے ہوتے اندر یا رسول اللہ ہر عیب تو جانو رب نے پاک پیدا فرمایا ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار نو رب کائنات نے حسان بن ثابت کیے کہ فرماندے نے کہا انکا قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں تسی چاہندے سو رب نے تانوں انج دا ہی بنایا ہے سبحان اللہ جویں تواڈی رب نے بنایا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق ہر جان یار حیدری
یا علی غوثیہ یا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جنہ ویکھیا وہ اندے نے حضور نبی پاک علیہ السلام نو ہر عیب تو اللہ نے پاک پیدا فرمایا آدم چشتی صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ محبوباں اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق اے جانی اسنو تے او جھوٹے پیار جتوندا تے اے دسیا کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑ اے فرماوندا آدم جتھے اے دل لگ جاوے آدم جتھے اے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں جتھے دل لگ جائے نا اتھے عیب ہوئے بھی نہیں نظر آؤندا تے جتھے عیب ہوئے ہی کوئی نہ جتھے عیب ہوئے ہی کوئی نہ اتھے عیب کھڑنے کسی بندے دے پتر دا کام نہیں ہو سکتا اچھا نبی بے عیب ہوندے نبی بے عیب ہوندے حضور نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضور دا میلاد پڑھ گئے سرکار دا میلاد پڑھ گئے دوسرا حوالہ اس سے کتاب دے اندر موجود ہے 10,000 صحابہ حضور دے جنگ تبوک تو سرکار واپس تشریف لے آئے نے مسجد نبی دے اندر موجود حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور دے چچا جان عرض کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کملی والے آقا میں تہاڈی نعت لکھی سبحان اللہ اجازت ہوئے تو سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عباس حضور دی بار کے چرت کر دیں یا رسول اللہ میں وہ نعت سناواں تو سرکار نے کی فرمایا فرمایا کل لا یفدد اللہ فاق چاچو جی پڑھو اللہ تہاڈا چہرہ سلامت رکھے اللہ تہاڈا چہرہ سلامت رکھے ہن سمجھ آ گئی کہ سنیاں دے چہرے سلامت کیوں رہندے نے اس واسطے رہندے نے کہ حضور دی نعتاں پڑھدے رہندے سرکار دے دیوانے نا حضور دے نام تے جم جاندے سانو کہیں اس گل تے مینا مار دے تو جمدے کیوں میں کہ بھی حدیث وچ لکھیا ہے سبحان اللہ حدیث پڑھ دے ہو بھی حدیث پڑھ دینا حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سرکار دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار مولا کائنات دے بڑے بھائی مولا علی پاک خود اتنے آپس وچ بیٹھے گلاں کرن پہ ایک آندا سرکار نے میرے نال پیار چوکھا ہے حضرت جعفر فرماندے نہیں میرے نال چوکھا ہے مولا علی پاک فرماندے نہیں میرے نال چوکھا ہے آندے نے فیصلہ نہ کرا لئیے حضور کو چوکھا پیار کدے نال فرماندے ہو تینے ہستیاں اٹھیاں تے سرکار دے کول چلے گئے حضرت زید عرض کردے نے یا رسول اللہ میں نہ میرے نال پیار زیادہ فرماندے ہو حضرت جعفر فرماندے میرے نال چوکھا ہے مولا علی فرماندے میرے نال چوکھا ہے یا رسول اللہ تانوں چوکھا کدے نال ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزید حضور نے حضرت زید کے بارے فرمایا یا زید انت مولا یا زید تو میرا غلام ہے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے پر جنہوں سائیں آختے ہیں بھی ساڈا ہے توجہ ہے نا جنہوں سائیں فرما دے ساڈا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے نعرہ رسالت جنہوں سائیں فرما دے نہیں ساڈا ہے اتھے پھر کی انداز ہوئے گا حدیث دے لفظ نہ ہونے میں ذمہ دار ہوں مسند امام احمد بن حنبل اندر حدیث موجود ہے فحاجلا حضرت زید نے ایک لت اٹھا لی کہ ایک لت کے اوتے نے گھومنا شروع کر دیتا گھومنا شروع کر دیتا ایک اٹھا کے خوشی دے نال جھومن لگ پے اجڑا سانو آندا تسی جھوم جاندے ہو میں کہ بھی حدیث وچ لکھیا ہے نا یہ بھی حدیث وچ لکھیا ہے فحاجلا جھومنا شروع کر دیتا پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجعفر مولا کائنات علی المرتضیٰ دے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار دے بارے سرکار نے فرمایا انت اشبہتا تو سب تو زیادہ میرے مشابہ میں فی خلقی و خلقی تخلیق دے معاملے دے اندر بھی اور اخلاق دے اعتبار دے نال بھی سب تو زیادہ مشابہ میرے نال تو ہے جو سرکار نے حضرت جعفر دے بارے فرمایا نا
فہاجل ورا اگے کے حضرت زید چوم رہے ہیں تے پیچھے حضرت جعفر انجے چومن لگ پے اچھی سبحان اللہ اگے باری آگی مولا علی دی سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا تو میرے بچو تے میں تیرے بچو تیرے نال بھی بڑا پیار ہے مولا علی پاک فرماندے نے فہاجا لک من ورا وہ دوویں اگے سن تے میں انہاں دے پیچھے کھلو کے تے میں بھی چومنا شروع کر دیتا میں بھی چومنا شروع کر دیتا میں کہتے کم مولا علی بھی کر دینے حضور دے نال پیار دی گل آ جائے حضرت جعفر تیار کر دینے حضرت زید بن حارثہ کر دینے تے جے اسی چوم لئیے تے دند بل نہیں نہ ہونا چاہیے سمجھ آ گئی ہے نا نبی ساڈا اسی نبی دے اسی پہ چومیں گے دند تکلیف کیڑی گل دی آنن تسی عمل نہیں کرتے میں کہ یار عملان دی گل بعد وچ محبت جیڑی ہے نا وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی جے اگر عمل نہیں کیتا جا رہا ہے ودی وچ حدیث موجود ہے بخاری شریف دی ایک تو صحابی جنہاں نو سزا جنہاں تے ہوئی شراب دی وجہ تو حد جاری ہوئی انہاں تے کسے بندے نے لعنت کیتی کہ یہ شراب پیتی حضرت عبداللہ الحمار رضی اللہ تعالی عنہ حد جاری ہو گئی انہوں تے کوڑے لگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی انہوں نے جدوں یہ لفظ بولے نا کہ ہلاک ہو جائے لعنت ہو ویدے تھے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت نہ کرو تسی جان دے نہیں اللہ تعالی دے رسول دے نال پیار کردا ہے اللہ تعالی دے رسول دے نال پیار کردا ہے گناہگار ہونا اور چیز ہے تو حضور دا غدار ہونا یہ اور چیز ہے سمجھ آ گئی ہے نا شان مصطفیٰ دا غدار ہونا اور چیز ہے تو گناہگار ہونا اور چیز ہے تو گناہگاراں نوں چھڑاؤن واسطے تو حضور تشریف لے آئے نا اتسی نہیں آندے بھئی گناہ ہر وقت کرنے چاہیے نے حضور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیغام الحمدللہ اسی دینے ہیں لیکن جی اگر کسی کو گناہ ہو جائے تو میں کہ پوچھنا تہاڈا کام نہیں عیسائیوں دا کام ہے تے جے عیسائیاں چھڑا لے تو تکلیف کیڑی گل دی ہے سمجھ آ گئی تو حضرت گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے پیارے چچا یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے کہ وہ نعت پڑھا حضور نے فرمایا پڑھو اللہ تہاڈا چہرہ بولو اللہ تہاڈا چہرہ اللہ تہاڈا چہرہ بے سلامت رکھے سدا خوش رہو شاد آباد رہو حضور دا ذکر سناندے ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور دا ذکر پڑھن لگے نعت پڑھن لگے تو حضور کا میلاد پڑھیا سرکار دا میلاد پڑھیا تو حضور کی موجودگی ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا میلاد پڑھن لگ پے وان لما بولیتا اشرقت الارض وضاءت بنور الافق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تہاڈی ولادت ہوئی جدوں تہاڈا میلاد ہویا سنیا تہاڈی آمد تے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا چانن ہی چانن ہو گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا میلاد بیان کر رہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا میلاد پڑھ دے پڑھے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث موجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد آپ بیان فرمایا سرکار نے فرمایا انی عبداللہ و خاتم النبیین انی عبداللہ و خاتم النبیین و ابی مجدل فی دین دی و ساخبرکم من ذالک و دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی آمنت اللتی رات کذالک امہات النبیین یرین و ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہینا ودعت له نورا اضاءت لها قصور الشام ثم تلا یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا کی آمد مکی کی آمد رجپال کی آمد مختار کی آمد مینات کی آمد حضور کی آمد ہے نور کی آمد اچھا حضور نبی پاک علیہ السلام اپنا میلاد آپ جے پڑھ دین پھر اندر نے صحابہ نے کیتا میں کہ سرکار آپ جو بیان کر دیں گل حضور نے بیان فرما دیتی پھر دلیل صحابہ اکرام دی رہ گئی صحابہ نے جڑا کیتا سا وہ کرنا ہے میں کہ جی صحابہ نے جڑا کیتا وہ تسی کر ہی نہیں سکتے آندے نے اسی کر لیں گے صحابہ نے جو کیتا سی وہ کرنا میں کہ تسی آندے ہو بھی اس دن ہوئی ہے وفات تو وفات تے کو صحابی سن سرکار نے جنہوں نے دعا منگی اللہم ذهب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمدن یا اللہ مصطفیٰ کریم نے دنیا تو پردہ فرمایا میں نے انیا کر دے میں کسی اور نے دیکھنا چاہتا نہیں
اس دن سیابی نے کیتا ہے نا تو میں کہ تسی نہیں کرو نا سیابی نے نہیں کیتا ہے سارے اکٹھے ہو مینار پاکستان تو جا کے دعا منگو جو عمل سیابی نے کیتا وہ کرو تسی وہ کرو جا کے مینار پاکستان ہو اکٹھے اتنے جا کے منگو دعا یا اللہ سب سارے نہ کر دے بتیاں بہت جان ساڈی بھی جان چھوڑ جائے سمجھ آ گئی وہ بھی نہیں کرنا ایویں ڈکتے رہنے دے حضرت گرامی حضور نے کی فرمایا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اللہ کی خاطر درود بھی خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ دے آخری نبی کہ اللہ کریم نے پہلے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا ازلی فیصلہ محبوب تو بعد اور نبی کوئی نہیں آئے گا سرکار کے بعد اور نبی کوئی نہیں آئے گا حضور آخری نبی اگر نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا ودعوت ابی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دی دعا و مہما جدوں باپ بیٹے نے بیت اللہ بنایا نا تے بنا کے ہن کمی اپنے چ کوئی نہیں اپنے چ کمی کوئی نہیں خلیل اللہ نے دوسرے پاسے ذبیح اللہ نے خلیل اللہ دیوار بنا رہے نے تے ذبیح اللہ مٹیریل انہاں نوں دے رہے نے تے جدوں باپ بیٹا بنا بیٹھے نا تے پھر دعا منگی قرآن اندر ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ بیت اللہ بنانا ساڈا کام سی وسان واسطے محبوب عطا فرما دے یا اللہ بیت اللہ بنانا ساڈا کام سی سجان واسطے محبوب عطا فرما دے کمی تے اپنے چ بھی کوئی نہیں لیکن منگیا کی کائنات دا مقدر مانگ لیا رب کمی اپنے کوئی نہیں یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کائنات دی ضرورت نے حضور کائنات دی ضرورت نے تا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ محبوب عطا فرما دے ربنا وبعث فیہم رسولا حضور نے فرمایا وہ دعا جڑی منگی سی نا ابراہیم علیہ السلام نے وہ میرے متعلق منگی سی میرے متعلق منگی سی حضور دی شانہ وراء الورا کوئی جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ دعائیں مانگتے نے یا اللہ مینوں مصطفیٰ دا امتی بنا دے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے نے یا اللہ وہ رسول ساڈے وچوں مبعوث فرما دے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ آپ لوگوں نے خوشخبری دیندے نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں خوش ہو جاؤ میرے تو بعد آمینہ دے لال آ رہے ہیں میرے تو بعد آمینہ دے لال آ رہے ہیں ہر نبی حضور کا ذکر کرتا ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آپ سورہ یوسف پڑھو نا آیت نمبر 66 ہے جدوں حضرت بنیامین نو لین آئے نا آپ دے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے 11ویں بھائی نو لے کے آوے تانوں گلا ہور دیاں گے تے جے او نال نہ آیا تانوں گلا نہیں لبنا واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کول آ کے آندے ابا جی مصر دا بادشاہ بڑا چنگا ہے انہوں نے آکھیا جے 11ویں بھرا نو لے کے آؤ گے تے گلا لبنا ہے ورنہ تانوں گلا نہیں لبے گا تے بنیامین نو بھیجو نا ساڈے نال تے جاویے تے گلا ہور ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے پترو تساں اگے یوسف دے معاملے چ نا تساں مینوں بڑا پریشان کیتے تو لہذا ہن میں بنیامین نو تہاڈے نال نہیں کرنا ورز کردے نے بابا ایک باری کر لو اسی واپس لے کے آواں گے آپ فرمان لگے نہیں قرآن کریم کی آیت اللہ کریم نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی توتونی موثقا من اللہ آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم میں نہیں کرلاں گا اونی دیر تک جنی دیر تک تساں میرے نال میثاق نہیں کرنا پکا وعدہ نہیں کرنا اونی دیر تک نال نہیں کرلاں گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کہن لگے میثاق کی کریے کنج پکا وعدہ کریے کیڑے لفظ بولیے تے من جاؤ گے آپ فرمان لگے انج آکھو کہ سانو محمد مصطفیٰ دی قسم ہے جنہا سید المرسلین تے آخری نبی ہون گے اونا دی قسم ہے این یحلفو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سید المرسلین خاتم النبیین نبیاں دے سردار ہون گے آخری نبی ہون گے انج حلف جو تے تاں میں کلاں گا دیکھو حضور دے نا تے کتھے کتھے بگڑیاں بندیاں پیاں تے سرکار نبی پاک علیہ السلام جنہ انبیاء جنہ دی غلامی واسطے دعا کردے نے یا اللہ امتی سانو بنا دے تے فقیران دے امام تے کی فرماندے آپ فرماندے نے بے بسم اللہ بسم اللہ دا تے گرنا بھی اے بھارا اے نال شفاعت سرور عالم
چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں پہ حد درود نبی تے جیدائیڈ بسارا میں قربان اونا تو باہو جنہ مل گیا نبی دلارا فرمایا وہ بشارت عیسیٰ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جنہ نے بشارت دیتی وہ میرے متعلق دیتی اگر سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہر نبی دی والدہ نے خواب ویکھے نے بشارتہ ویکھیاں نے میری والدہ نے بھی خواب دے اندر بشارتہ ویکھیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رات حین وضعت لہ نورا سرکار نے فرمایا جدو میری ولادت ہوئی میری والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ پاک حضور نے فرمایا میری ماں نے ہر طرف نور ہی نور ویکھے آئے اور اس نور دے اندر میری والدہ ماجدہ نے شام دے محلات ویکھ لے نے شام دے محلات ویکھ لے نے بصرہ دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ انہوں نے مشاہدات کیتے نے سرکار دی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ پاک حضور دی امی جان فرمانیت جدو اللہ نے میرا بیٹا عطا فرمایا ہے جدنوں سورج چڑھدا ہے میں او تھاں بھی ویکھ لئیے جدھر غروب ہوندا ہے میں او تھاں بھی ویکھ لئی ہر چیز ہی ہر طرف میرے سامنے میں ہر چیز جڑی ہو بالکل واضح میں ہر طرف نور ہی نور ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے کفر دے خاتمہ ہویا ظلمت دے اندھیرے ختم ہوئے ہر طرف چانن ہی چانن ہویا ہر طرف روشنی روشنی آگئی نور ہی نور ہوئے جدوں اللہ دا فضل آوے او دی رحمت آوے پھر خوشیاں مناوے قرآن دا حکم ہے اسی قرآن دے حکم دے مطابق حضور دی آمد دے خوشی منانے ہیں اس خوشی دے اندر کاٹا کوئی نہیں خسارہ کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذکر دیا برکتانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جتھے ہوندہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی نشر الدین دے اندر او لکھ دینے اندر میں کتاب جدو لکھی اس وقت تعاون دا مرض انڈیا دے اندر اندر جدو میں کتاب لکھی ہے اس کتاب دی برکت دے نال ساڈا علاقہ محفوظ رہا ہے کیونکہ حضور دے میلاد دا ذکر موجود سرکار دی عظمت شان دا ذکر موجود جتھے کتاب لکھی جائے اتھے بیماری نہیں ہوندی حضور دی شان دی کتاب لکھی جائے بیماری نہیں ہوندی جتھے حضور دی شان سنائی جائے اتھے اللہ دیاں رحمتاں دے برکتاں دا نزول ہوئے گا اس واسطے سے کل دوتے تقریر ختم کراں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشیاں منانا سانو کسے دلیل دی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور گناہگاراں دے واسطے رحمت بن کے آئے نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے یہ ساڈا وجدان ہے ساڈا ذوق ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا نظریہ ہے جدوں سرکار آئے نے پھر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں خوشیاں مناؤ اس انداز دے نال کہ رل خوشیاں یار مناؤ رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا حضور نبی پاک علیہ السلام دا ذکر اودیاں برکتاں حضور دی آمد تے خوشیاں منانا یہ اہل ایمان دا طریقہ ہے اور صحابہ کرام نے سارے چاہ کیتے اور سانو آندے نا بھئی خوشی کہ اسی ساڈا تو بڑا چھوٹا فتوی ہے کہ مستحب ہے اگر انکار کوئی نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکے تو گناہگار نہیں مستحب ہے لیکن مدینہ پاک والے کو پوچھو نا تو وہ آندے نے واجب ہے
واجب ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے تو چھوٹی چھوٹیاں بچیاں تک بجایا تو انہوں نے کیا طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا، ساڈے اوتے اللہ دا شکر بجا لانا واجب ہو گیا ہے، حضور آ گئے، سرکار آ گئے۔ تو حضرات گرامی حضور نبی پاک علیہ السلام دا میلاد پاک، سرکار نبی کریم علیہ السلام دا میلاد، یہ صرف صحابہ نے نہیں پڑھیا، بیت اللہ بھی پڑھیا۔ بیت اللہ بھی جی مولوی چکر لاندے نا جا کے کہ بیت اللہ بھی پڑھیا حضور دا میلاد، اور سیرت نگارہ لکھ کے کتاب اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد دے بعد سعادت دی رات حضرت عبد المطلب بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ وچوں آواز آ رہی ہے حضور دا میلاد بیت اللہ پڑھدا ہے پیا، ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیادہ الکفار۔ بیت اللہ وجد دے اندر ہے، بیت اللہ وجد دے اندر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی آمد تے بیت اللہ آوازاں دیندا ہے پیا، ولد المصطفیٰ المختار، مصطفیٰ کریم دی ولادت ہوئی ہے، محبوب آ گئے نے، مختار کل رب جنوں نبی جس نوں رب نے بنایا ہے، او نبی دی آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، او دی آمد تے کفر دا خاتمہ ہو جائے گا، بیت اللہ پاک ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نظارہ ویکھیا تے توجہ کی تھی حضرت سیدہ آمنہ پاک دے گھر دے ول تے آپ ویکھدے نے ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، چانن ہی چانن ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ نے بیت اللہ دا طواف کر کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ پاک دے کول چلے گئے، جا کے سوال کیتا بیٹی آمنہ دسو تہاڈا کی حال ہے؟ عرض کر دیا نے بابا ولد لک مولود نجیب، اللہ کریم نے مینوں عجیب بیٹا عطا فرمایا، عجیب بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب سوال کرن لگے علیہ بشرا سویا، اے بیٹی آمنہ کہندیاں عجیب ہے، دسو بدن تے پورا ہے، تساں لفظ عجیب بولے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فرمان لگیاں بابا ہن تے میں آنی عجیب ہے، جدوں تسی ویکھو گے تسی بھی آکھو گے عجیب ہے، تسی ویکھو گے تسی بھی فرماؤ گے عجیب ہے۔ خدمت دے واسطے دو خواتین، ایک دا نام شفا دوسری دا نام فاطمہ، دونوں بلا لے، ایک پاسے حضرت فاطمہ نے دوسرے پاسے حضرت شفا نے، درمیان دے اندر تواڈے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان سامنے حضرت عبد المطلب، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گھر دے اندر ہی سرکار دی ولادت دے بعد شہادت تو بعد پہلی محفل میلاد شروع ہو گئی، پہلی محفل میلاد شروع ہو گئی۔ بیان کرنے والیاں حضور دی امی جان حضرت شفا، حضرت فاطمہ نے، سنن والے حضرت عبد المطلب نے، حضرت شفا نو حضرت آمنہ پاک فرمان لگیاں شفا دسو تساں کی نظارہ ویکھیا جدوں اللہ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا؟ حضرت شفا فرمانیاں نے بابا فما شیء فی البیت الا نور، بابا ہر طرف نور ہی نور ویکھیا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ویکھی ہے، چانن ہی چانن ویکھیا ہے، گھر دے اندر نور تو علاوہ اور کوئی شے ویکھی نہیں۔ روح سخن حضرت فاطمہ ول ہویا، فاطمہ تساں کی نظارہ ویکھے؟ حضرت فاطمہ کردیاں نے بابا شفا دیاں نظراں تھلے سن، میریاں نظراں آسماناں دے ول سن تے میں آسمان دا نظارہ ویکھ رہی سا۔ فرمایا تساں کی نظارہ ویکھیا ہے؟ عرض کیتی بابا رأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علیہ، آپ فرمانیاں نے میں آسمانہ دے تارے ویکھے، تارے قریب آ رہے نے، تارے ہور قریب آ گئے، تارے ہور قریب آ گئے، میں ویکھیا تارے ڈر گئی، تارے ٹوٹ کے میرے اوتے ڈگی نہ جان، انہی قریب آ گئے۔ فرمایا پھر اے عبد المطلب جی پھر آمنہ دا نور چم گیا، تارے آسمان وال واپس چلے گئے تے میں سمجھ گئی ٹوٹ کے ٹکن نہیں سن لگے، بلکہ آمنہ دے نور دے گن نور دی خیرات لین آئے، آمنہ دے نور دے گن نور دی خیرات لین آئے نے۔ حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹی آمنہ تساں دسو تساں کی نظارہ ویکھے؟ حضرت آمنہ پاک فرمانیاں نے بابا میں جدھروں سورج چڑھدا ہے او تھاں بھی ویکھ لئیے، جدھر غروب ہوندا ہے میں او تھاں بھی ویکھ لئیے، کائنات دی ہر چیز میرے سامنے سی، میں ہر چیز ویکھ لئیے۔ حضرت عبد المطلب آپ فرمان لگے جدیاں شاناں سناندے ہو او دا دیدار مینوں بھی کروا دیو۔
جتنی شانہ سلام دو کرو دیدار پہلے بھی کرواؤ نا. امام بیکی دی روایت میں فیض صاحب نو لائبریری بیٹھے سن میرے کول تے میں اس ٹائم انہاں نو سنائی. حضرت عبد المطلب نے جدوں پہلی باری سرکار نو ویکھیا نا تے مسرورا حضور مسکرا رہے سن. سرکار دی یہ ادا انہیں کو پسند آئی نا حضرت عبد المطلب نے کہ اللہ کریم نے جڑا پوتا عطا فرمایا پہلی باری ویکھے تے مسکرا رہے. بچے تے روندے پے ہوندے ویندے رہ گئے سرکار نو ویندے رہ گئے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی روح تڑپی تے یہی فرمایا ہوئے گا کہ صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جان جانا کھاں جانا کھاں کے جان جانا کھاں جانا کھاں کے جان جانا. ایک منٹ کو صرف تو سب میرے لو ویکھنا ہے. حضرت عبد المطلب نے سرکار نو ویکھیا نا تے اندنے صورت نو میں جان آکھاں. پھر فرمایا نہیں جان چھوٹا لفظ ہے. جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں تو جو ہے نا تو دیکھ رہے نا اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں جان آکھاں کہ جان جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں نہیں. سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان. حضرت گرامی حضرت عبد المطلب سرکار نو اٹھایا اٹھا کے بیت اللہ دے اندر چلے گئے. جا کے بیت اللہ دا پھر طواف کیتا ہے. پھر بیت اللہ دی چوکھٹ پڑھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا میلاد جا کے بیت اللہ دے اندر حضرت عبد المطلب نے آپ پڑھیا ہے. اللہ دا شکر ادا کیتا. حدیث پاک دے اندر سیرت دی کتاباں دے اندر موجود ہو اشعار جڑے حضرت عبد المطلب نے پڑھے نے آپ نے کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جا کے بیان کی تھی. الحمدللہ الذی آتانی قد ساد فی المہد علی الغلمان. رب العالمین میں تیرا شکریہ ادا کرنا پروردگارا تیرا شکریہ ادا کرنا. میرے ایڈا سونا بیٹا عطا فرمائے میرے ایڈا سونا بیٹا عطا فرمائے انہاں سونا بیٹا عطا فرمائے. قد ساد فی المہد علی الغلمان. یا اللہ ایڈا سونا بیٹا عطا فرمائے ایتھے پگوڑے دے وچ وی مینوں بچیاں دا سردار لگدا پگوڑے دے وچ بھی بچیاں دا سردار لگدا ہے. میرا عقیدہ تے ایمان آندا ہے وجدان آندا ہے جناب عبد المطلب آپ نے چپ نہیں کیتے ہون گے. سدرۃ المنتہا تو جبریل امین بولے ہون گے. آپ نے فرمایا ہوے گا عبد المطلب جی ذرا چشمے جبریل نال ویکھو تانوں تے بچیاں دا سردار لگدا ہے مینوں تے نبیاں دا بھی امام لگدا ہے. آفاق حاضر دیدایم میرے بتا پر دیدایم بسیار خوبان دیدایم لیکن تجھی دے دی گری. حضرات گرامی کی سرکار کا ملاد ہے سرکار کا ملاد ہے. دیکھو کتنی خوشی آگئی چہرے دے. رات دا 1 بجے گیا بندے پھر بھی خوش نہیں ہو حضور دا ذکر سن دیا. اس واسطے کیوں کہ اللہ دا فضل تے رحمت دی گل ہوگی تے گھاٹا کوئی نہیں. پاویں رات دا 1 بجے خسارہ اے تے خسارہ کوئی نہیں. اللہ پاک تانوں ہمیشہ نفع عطا فرمائے ہمیشہ رب تعالی برکت عطا فرمائے. دن دگنی رات چگنی نہیں ہزاروں گنا رب ترقیاں عطا فرمائے. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. جویں حضور دے ذکر دی محفل سجائی گئی اللہ تواڈے ویڑے انہاں نوں بھی سجا کے رکھے اللہ تواڈے دلاں نوں بھی سجا کے رکھے. اللہ پاک سلامت رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.